الحمد للہ علی نعمت الایمان. اب میں مرزا کو الزامی جواب دینے لگا ہوں. اب مرزا میں اگر ہمت ہے تو اس کا جواب دے، یا تو یہ ہے کہ جو میں جواب دینے لگا ہوں کشف المحجوب کی عبارت کے حوالے سے جو جواب میں دینے لگا ہوں، یا تو اس کو گستاخی رسول ڈکلیئر کرے اور کہے کہ امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم میں اس گستاخی کو ذکر کیا اور امام مسلم گستاخ رسول ہیں، یا پھر کم از کم اپنی زبان جو ہے وہ کشف المحجوب کے بارے میں بند رکھے. اس گستاخی کو ذکر کیا اور امام مسلم گستاخ رسول ہیں، یا پھر کم از کم اپنی زبان جو ہے وہ کشف المحجوب کے بارے میں بند رکھے. اس گستاخی کو ذکر کیا اور امام مسلم گستاخ رسول ہیں، یا پھر کم از کم اپنی زبان جو ہے وہ کشف المحجوب کے بارے میں بند رکھے. ہمیں تو ان چیزوں کے ساتھ جو رسول اللہ کو اٹیک کرنے والی چیزیں ہیں نا، نعوذ باللہ من ذالک، ایٹ لیسٹ اس کے تو اوپر ہم بات کریں گے نا. اب آپ دیکھیں یہ جو میں نے سب سے خطرناک عبارت بتائی ہے کشف المحجوب کی، صاحب اور سکر والی، زید بن حارثہ والا واقعہ، تو اس کی ایک بریلویوں کے چھوٹے سے بچہ ہے، وہ میں اس کو مفتی بھی نہیں کہتا، مولوی ایک چھوڑا انہوں نے چونگڑا، اس نے تعویل کی ہے. وہ کہتا ہے اس طرح کی گستاخی تو صحیح مسلم میں بھی موجود ہے. اچھا جی، صحیح مسلم میں کیا گستاخی ہے؟ وہ ذرا گستاخی سنیں اور کس طرح اس کو ریلیٹ کر رہا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے تو سامنے سے کچھ عورتیں گزری تو آپ کی نظر ایک عورت کے اوپر پڑ گئی تو آپ نے فوراً ہٹا لی. جو صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ اگر تمہاری پہلی نظر پڑ جائے کسی عورت پہ تو میرے رب نے حکم دیا کہ میں فوراً ہٹا لوں. نبی علیہ السلام نے ہٹائی اور پھر آپ اپنے گھر میں گئے، اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کیا، پھر واپس آئے اور آپ نے فرمایا کہ اگر تمہاری اچانک نظر کسی عورت پہ پڑ جائے تو وہ فوراً اپنی بیوی کے پاس آئے، کیونکہ اللہ نے اس کے پاس بھی وہی چیز رکھی ہوئی ہے، یوں اس چیز سے اس عورت کا خیال اس کے دل سے دور ہو جائے گا. تو بالکل یہ ایک نارمل بات ہے جو نبی علیہ السلام نے کی ہے. اس کو وہ اس سے ریلیٹ کر رہا ہے جو کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ جی وہ زید ابن حارثہ کی بیوی پہ حضور کی نظر پڑ گئی اور پھر زید ابن حارثہ کے دل میں اپنی بیوی کی نفرت پڑ گئی، کیونکہ حضور نے تو اللہ کو خوش کرنا تھا نعوذ باللہ، اور تاکہ وہ طلاق دیں پھر حضور شادی کر لیں. شادی تو ہوئی لیکن وہ اس وجہ سے نہیں ہوئی، وہ سورۃ الاحزاب میں ہے اللہ تعالیٰ نے یہ رسم توڑنی تھی کہ منہ بولا بیٹا اصل بیٹا نہیں ہوتا، اس لیے حضور کا رشتہ کروایا سیدہ زینب کے ساتھ. اللہ نے قرآن میں اس کی ریزن بتائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، وہ کہتا نہیں قرآن میں لکھا ہے تم اپنے دل میں ایک بات چھپاتے تھے اور اس بات سے مراد یہ تھی. وہ بات یہ نہیں تھی، اس بات کا ذکر قرآن میں موجود ہے. حضور علیہ السلام معاشرے کے بھی شرم کرتے تھے کہ یہ کیا کہیں گے، کل تک بیٹا بنایا ہوا تھا آج اپنی بہو کے ساتھ شادی کر رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، جب بڑا بندہ یہ رسم توڑے گا نا تو رسم ٹوٹے گی. تو حضور تو شرماتے تھے، حضور تو کئی جگہ شرماتے تھے. سورۃ الاحزاب میں آتا ہے کہ تم جب نبی کو مسئلہ پوچھنے جاتے ہو ان کے گھر بیٹھے رہتے ہو اور بیٹھ کے گپیں مارتے رہتے ہو، حضور علیہ السلام شرم کی وجہ سے تمہیں وہاں سے اٹھاتے نہیں، حالانکہ آپ کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے. آپ بخاری مسلم میں حدیثیں اٹھا کے دیکھیں، حضور کی بیویاں گھر ہی اتنا تنگ تھا وہ ایک کونے میں یوں دیوار کے ساتھ لگ کے بیٹھ جاتی تھی یوں پردہ لے کے. اب ظاہر ہے کوئی بیٹھک لادہ نہیں تھی، اب وہ ایک ڈیڑھ گھنٹہ لوگ مسئلے پوچھ رہے ہیں، حضور کی بیوی ایسے سائڈ پہ بیٹھی ہے. اب مجھے بتائیں کتنی تکلیف دہ چیز ہے. حضور پھر بھی قرآن میں آتا ہے کہ حضور تمہارا حیا فرماتے ہیں. اللہ نے فرمایا میں حیا نہیں کرتا ہوں، آمدہ سے کوئی مسئلہ ہو فوراً پوچھو اور نکلو. رسول اللہ تمہارا خیال کرتے ہیں لیکن اللہ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا. تو حضور علیہ السلام کی تو ایک مبارک عادت تھی. تو آپ دل میں کیا چھپاتے تھے کہ یہ لوگ کیا کہیں گے، لیکن اللہ نے فرمایا ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں، انشاءاللہ آپ کے ذریعے اس رسم کو توڑیں گے. تو وہ اس بریلویوں کے اس چوزے نے کہا کہ جی مسلم شریف میں بھی گستاخی ہوئی ہے، تو یہ کیوں نہیں ہائی لائٹ کرتا؟ اب مجھے بتائیں ان دو واقعات کا کوئی تعلق ہے؟ ہاں، تعلق کس طرح ہوتا میں آپ کو بتاتا ہوں. اگر ہوتا کہ نبی علیہ السلام کی اچانک نظر جس عورت پہ پڑی، جیسے ہی وہ اپنے گھر پہنچی اس کے خاوند کی نفرت اللہ نے اس کے دل میں ڈالی اور اس نے اس عورت کو طلاق دی اور وہ عورت چل کے حضور کے پاس آ گئی اور حضور نے اسے شادی کر لی، پھر یہ کشف المحجوب والی گستاخانہ عبارت بننی تھی. تم اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو. ایک گدھے کے اوپر کالی اور سفید لکیریں پھیر کے زیبرا نہیں بنایا جا سکتا، ٹھیک ہے جی؟ تو تم اپنی جو ہے وہ گدھوں والی عبارتوں کو چھپانے کے لیے ان پہ کالی اور سفید لکیریں پھیرتے ہو بخاری مسلم کی. شرم کرو. اللہ نے پھر تم پہ ایسے لوگ چھوڑے ہوئے ہیں جو تمہیں پکڑ لیں گے اور پھر وہاں چھوڑ کے آئیں گے کہ جہاں آپ کی پبلک آپ کو پھر پوچھے گی کہ یہ آپ کے ساتھ ہو رہا کیا ہے. اور ہم اس پہ کوئی غصہ نہیں کھائیں گے، ہم صرف آپ کو عرض کریں گے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور.
یعنی جو خدا رسول کا تعارف ہمیں کتابوں سے ہوتا ہے وہ اور ہے، اور جو بابے جس طریقے سے ان کا تعارف کروا رہے ہیں وہ غلط ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ کسی اور رسول خدا کو مانتے ہیں، نہیں، اسی رسول کو مانتے ہیں، اسی خدا کو مانتے ہیں وہ. اور یہ بعض لوگ کہتے ہیں، یہ کہتا ہے جی ہمارے بزرگوں کا ہمارا خدا اور ہے. تو یہ ان کو بھی پتا ہے میں کس سینس میں بات کر رہا ہوں. اور اگر پھر بھی سمجھنا نہ آئے سر، آپ کے اپنے اعلیٰ حضرت نے بھی یہی لینگویج یوز کی ہوئی ہے. لیں آج نئی بات لے لیں. اعلیٰ حضرت نے نا دیوبندیوں اور اہل حدیثوں کے خلاف ایک کتاب لکھی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ دیوبندی اور اہل حدیث، جس کو وہ کمبائنڈ طور پہ وہابی کہتے ہیں، یہ اللہ کے گستاخ ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کتاب کا نام ہے سبحان سبوح، پاک اور جس کی تعریف کی جاتی ہے. وہ اللہ کے دفاع پہ انہوں نے لکھی ہے. جس طرح حسام الحرمین رسول اللہ کی عصمت کی دفاع پہ انہوں نے دیوبندیوں کی گستاخانہ عبارتیں ہائی لائٹ کی ہیں نا، اللہ کے خلاف دیوبند اور اہل حدیث کی جو گستاخانہ عبارتیں ہیں نا وہ ہائی لائٹ کی ہیں اس کتاب میں سبحان سبوح. اس میں درجنوں جگہ لکھتے ہیں وہ وہابیوں کا خدا، وہابیوں کا خدا. وہ ہر الٹی بات نا وہ اس خدا کی طرف منسوب کر کے کہتے ہیں وہابیوں کا خدا تو یہ کرتا ہے، وہابیوں کا خدا تو کشتی لڑتا ہے، وہابیوں کا خدا تو یہ کرتا ہے. وہ ساری گندی گندی باتیں، حالانکہ ان کو نہیں پتا تھا کہ وہابیوں کا خدا کون ہے، اللہ. تو وہ جب آپ ان سے پوچھیں وہ کہیں گے ان کا یہ کہنے کا مطلب نہیں ہے، وہ یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہابی ہمارے اس خدا کے ساتھ جو ان کا بھی خدا ہے اللہ ہے، اس کے ساتھ وہ کوالٹیز منسوب کر رہے ہیں جو اس اللہ کی نہیں ہے. ان کا کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہابیوں کا خدا علیحدہ ہے. جب وہ کہہ رہے ہیں وہابیوں کا، تو وہابی کس خدا کو مان رہے ہیں؟ وہ کہیں گے وہ وہابیوں کا خدا سے مراد یہ لے رہے ہیں کہ تم نے ہمارے خدا کے ساتھ جو کوالٹیز منسوب کی ہیں نا وہ غلط کی ہوئی ہیں. وہ کہتے ہیں یہ کہتے وہابیوں کا خدا جھوٹ بھی بولتا ہے. اور رشید احمد گنگوئی نے لکھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولے گا تو نہیں لیکن بول سکتا ہے، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. اے تے انہاں دا علمی لیول جے، انہاں نوں محال اور مقدور دا فرق ہی نہیں پتا. ان اللہ علی کل شیء قدیر دا مطلب نہیں ہے کہ آپ محال چیزیں اللہ کے ساتھ منسوب کر دیں. یہ محال چیزیں ہیں. جو خدا ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا، اور جو جھوٹ بولتا ہے وہ خدا رہتا ہی نہیں ہے. پھر جو پیدا ہو جائے وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا. اگر آپ کہیں جی خدا چاہے تو ایک خدا اور بنا لے، ہم کہتے ہیں نہیں، یہ قدرت کا نقص نہیں ہے بلکہ یہ محال ہے، کیونکہ خدا کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ وہ پیدا نہیں ہوا ہوا. اور اس کو سپورٹیو قرآن حکیم کی وہ آیت بھی ہے سورہ الزمر کے اندر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ نے اپنا بیٹا کسی کو بنانا ہوتا تو اپنی مخلوق میں سے کسی کو چن لیتا. اللہ نے اس کو کلیئر کیا ہے کہ میں اگر کسی کو بیٹا بھی بناتا نا تو وہ مخلوق ہی ہوتی. وہ میرا بیٹا ہونے کی وجہ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان کا بیٹا انسان ہے تو جن کا بیٹا جن ہے تو اللہ کا بیٹا بھی الہ ہو جانا تھا. نہیں، ہونی وہ مخلوق ہی تھی، کیونکہ یہ امپاسبل ہے، یہ محال ہے کہ ایک گاڈ اور بن جائے. گاڈ ایک ہی ہوگا جو ہمیشہ سے ہوگا. آپ کو کہ جی اللہ چاہے بھی تو نہیں بنا سکتا، جناب یہ محال ہے، اللہ کی ڈیفینیشن کے خلاف ہے. اور جو چیز بائی ڈیفینیشن غلط ہو، کچھ چیزیں ڈیفینیشن ہے نا، تو یہ محال اور مقدور کی یہ علم الکلام کی بحثیں ہیں. اور ویسے تو یہ کہتے ہیں ہمیں علم الکلام بھی پڑھا ہوا ہے لیکن ان کو یہ پتہ. تو رشید احمد گنگوئی نے وہ لکھا نا اللہ جھوٹ، اس کے اوپر پھر انہوں نے رد کیا کہ ان کا خدا تو جھوٹ بھی بولتا ہے، نعوذ باللہ. ٹھیک ہے. تو وہابیوں کا خدا، وہابیوں کا خدا، ادھر نہیں ان کو خیال آتا کہ جی وہابیوں کا خدا ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں خدا ہی ہے. تو سب میرے بھی اس شعر کا یہ مطلب ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. یا اس کو مزید سمجھ لیں، کتابوں کا خدا اور ہے، وہابیوں کا خدا اور بقول اعلیٰ حضرت کے، اور آپ بابیوں کا خدا اور بقول میرے. ٹھیک ہے. تو اپنی جب ان کے اس کے اوپر مفادات پہ ضرب پڑتی ہے نا، دم پہ پاؤں میں نہیں کہتا، وہ کہتے ہیں ہماری دم تو ہے نہیں ہے، تو میں وہ نہیں کہتا. مفادات پہ جب اپنے ان کے ضرب پڑتی ہے نا، پھر یہ علمی ڈسکشنز کرتے ہیں. اور پھر وہ یہ کتاب آپ ذرا سبحان سبوح پڑھ کے دیکھ لیں، اس میں انہوں نے جگہ لکھا ہے وہابیوں کا خدا، وہابیوں کا خدا. تو خدا تو ان کو بھی پتا تھا کہ سیم ہے. تو میں پھر ریکویسٹ کروں گا کہ یہ ابھی بھی آپ کے اقدامات ناکافی ہیں، ابھی مزید ضرورت ہے کہ آپ اس میں جو میں نے چیزیں ہائی لائٹ کی ہیں اس کو امپروو کریں، تاکہ آنے والی ہماری نسلیں جو ہے نا ان تک صحیح دین ٹرانسفر ہو سکے. باقی ہم تو سمجھا سکتے ہیں،
باقی کسی کو ڈیٹیل چاہیے تو میرا 71B مسئلہ ہے، آج سے آلموسٹ 9-10 سال پہلے ریکارڈ ہوا تھا، انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ. اور آپ دیکھیں ان چیزوں کے بعد میں نے کبھی کسی بزرگ کو کافر نہیں کہا، نہ ان کے ماننے والوں کو، صرف علمی اختلاف کیا ہے. یہ ضرور بتایا کہ عقیدہ کفری ہے، لیکن خوارج کا طریقہ اڈاپٹ نہیں کیا کہ تکفیر کروں، حالانکہ یہ آپس میں ایک دوسرے کی کرتے ہیں. میں نے ان کی کبھی تکفیر نہیں کی، صرف علمی طریقے سے اختلاف کیا ہے. تو آپ بھی ہمیں گالیاں دینے کی بجائے اور اپنے بزرگوں کو بچانے کی بجائے علمی طریقے سے ہمارے ساتھ اختلاف کریں. ہمارا مقصد کسی بزرگ کو بدنام کرنا نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عفت اور عصمت کا دفاع کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟